اسپتال مفسر ڈاکٹر ابرار محی الدین سے کہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں آج کونسل کے اجلاس سے صاحب کو انتہائی شکر گزار ہوں کہ مادہ پرستی اور ہوس پرستی کے اس دور میں جبکہ شعراء کا شعور، مفکرین کی فکر، علماء کا علم، حکماء کی حکمتیں، فلسفے کے نکتے سب دم توڑ رہے ہیں. ایسے دور میں ایک ایسی علمی محفل کا اہتمام کیا ہے، اس پر آج کونسل کے لوگ. رہی بات یہ کہ ایک بات میں سمجھتا ہوں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سجاد صاحب نے تو زیادتی یہ کی ہے کہ سامنے بشیر کا رستہ بٹھا دیے، اپنا وہ ڈاکٹر سید قاسم جلال بٹھا دیے، اور وہ تجسم شہاب دہلوی شاہد رضوی بٹھا دیے، وہ نہیں موجود. سائٹ پر میرے دنیا علم و حکمت کا پیکر سید تابش الوری علم و ادب کے اپنا ہمارے ڈاکٹر سنجید یہ میری لائن پر ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ تم بول. ان لوگوں کی موجودگی میں زبان کھولنا، یہ ادب کی دنیا ہے، بے ادبی ہو جایا کرتی ہے کبھی کبھی، تو بہرحال یہ مجھے ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے. سر پہلی بات یہ کہ جسے علم کہتے ہیں نا، علم و ادب، سر اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی فلسفہ اپنی قومیت کا تحفظ ہوتا ہے. علم و ادب تھوڑا سا لبرل مزاج رکھتا ہے، لیکن استعمال کر کے باوجود علم و ادب کی دنیا اگر میری قومیت کی، میری پاکستانیت کی، میری اسلامیت کی کا تحفظ نہیں کرتی تو سر یہ علم و ادب دیوار پر دیواروں کے پاس. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ حکمت ملکوتی علم داروں کی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی، یہ ذکر نیم شبیہ مراقبے سنو، تیری خودی کے لیے مہربان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. سر میں ڈاکٹر اسد ادیب صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور مجھے اپنے دار میں پڑھانے کا موقع دیا. میں 27 سال یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں، فلسفہ نقلا ایسی کالج میں بھی کچھ عرصہ پڑھایا ہے، اور خوشی اس بات کی کہ اس دور میں بشیر فضل صاحب اور ڈاکٹر نواز قابل صاحب بھی موجود تھے. پھر جب یہاں آیا، صاحب کے زیر سایہ آیا، تو یہاں قابل صاحب سے پھر قریبی ملاقاتیں شروع ہوئی، اور ان قریبی ملاقاتوں نے پھر اس پیکر فن و ادب کے جوہر مجھ پر اجا کیے. اور یقین جانیے کہ جب دفتر جاتا ہوں کلاس پڑھانے کے لیے، پہلے اس دربار میں سلام کرتا ہوں جس کو ڈاکٹر نواز کاوش کہتے ہیں. ڈاکٹر نواز کاوش کے ادراک پر بڑی باتیں ہوئی ہیں اور ہوں گی بھی. سر میرا ادراک اتنا نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نواز کی کاوش ادراکی کو پر کچھ کے اظہار خیال کر سکوں. ڈاکٹر نواز کی کاوش جو ادراک کی صورت میں سامنے آئی ہے، اس ادراک کو سمجھنے کے لیے سید تابش الوری کا ادراک تو کام کر سکتا ہے، ڈاکٹر اسد ادیب کا ادراک تو کام کر سکتا ہے، ڈاکٹر نصیر ناصر کا ادراک کام کر سکتا ہے. سر میرا ادراک کام نہیں کر سکتا.
سر ادراک کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ظاہر کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ پہچاننا. مالا ہوا مالا سب کو پہچاننا. سر میں اس سطح کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ادراک کو تو سمجھنے کی تو میں نے کوشش نہیں کی کہ میری صلاحیت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جب شخصیت سے سامنا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو کے لیے جاتا ہوں تو موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں، اپنے اندر پیار لیے ہوئے، زبان کی سادگی جس کے پیچھے قلب کی تحارت بھی کام کر رہی ہو، یقین جانیے ڈاکٹر صاحب سے اٹھنے نہیں دیتی. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جب تک نہیں تھا، تعلق تو نہیں تھا، وہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اب جا کر یہ اندازہ ہوا کہ اس پیکر الفت میں، اس پیکر الفت کے لیے جو بڑی جگہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر بڑا کچھ سیکھتے ہیں. ادب جیسے میں نے عرض کیا کہ ادب تھوڑا سا لبرلزم کی طرف جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی پرسنل محبت اور پھر گفتگو میں قومیت، ادب، اسلام، مسلمان، یہ جب بحثیں چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادب جو ہے وہ یہ میرا بھی ادب نہیں ہے، یہ بڑا ادب ہے. اور ادب اس معنی میں ہے کہ یہ قومیت سے تعلق رکھتا ہے. میں اپنی معلومات اسی پر بس کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر رشید صاحب نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ڈاکٹر اپنا قادری صاحب کی صحبت مجھے میسر آ سکے. میں نے ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھ کی تھی سر، میں نے اس کو پڑھا ہے. سر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کے ادراک کو پانے کے لیے میرے پاس وہ ادراک نہیں ہے. ادراک کے لیے بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بصارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بصیرت میرے پاس ہے نہیں، بصارت بھی بڑھاپے کی بصارت ہے، تو میں اس کے بارے میں کیا اظہار خیال کر سکتا ہوں. بہرحال مقررین اس پر ضرور اظہار خیال کرتے رہیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر سچی بات یہ جو لطف آتا ہے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تیری محفل جو تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.